اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا آج کا موضوع انتہائی اہم ہے۔ ڈونلڈ لیو کا امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان ڈونلڈ لیو کا کمیٹی کے سامنے بیان اور اس کی تمام تفصیل، اور اس کے بعد امریکہ کا عمران کو ریلیف دینے کے لیے گورنمنٹ حکومت پاکستان پر پریشر، اور بے بنیاد الیکشن پہ مداخلت، اور ایران کی پائپ لائن گیس پائپ لائن کی مخالفت، اور اسی طرح عمران خان کا امریکہ جانے پہ اصرار، اس پہ بات ہوگی۔ یعنی کہ جن پہ کل تک الزام لگاتا رہا کہ انہوں نے میری حکومت ختم کی ہے، میں ان کی غلامی سے نکالنا چاہتا تھا۔ اچھا، یہ جو بھی کہے نا اس کا الٹ سمجھا کریں۔ یہ کہے گا نا غلامی سے نکالنا چاہتا ہوں، سمجھے کو غلامی میں دینا چاہتا ہے، غلام بنانا چاہتا ہے۔ خود تو ہے ان کا غلام، ہمیں بھی بنانا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے تعارف ہو جائے، میرا نام چودھری حاجی محمد سلیم ہے۔ الحمدللہ میری عمر 75 سال ہے، اور الحمدللہ میں پاکستان کا سب سے سینئر یوٹیوبر بھی ہوں، اور سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی مجھے ہی حاصل ہے۔ تو میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا۔ پرنٹ میڈیا میں تو میں چل گیا تھا، الیکٹرانک میڈیا میں اس لیے نہیں چل سکا کہ وہاں ایک لکھا لکھایا پرچہ تھما دیا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں بولنا ہے۔ جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو اس میں 99% جھوٹ ہوتا تھا۔ تو اب میں بونس پہ چل رہا ہوں، 75 سال کا ہو گیا ہوں، تو جھوٹ بول کے آخرت خراب کرنے کا فائدہ نہیں ہے تھا، تو اس لیے میں معذرت کر لیتا تھا۔ پھر مجھے اللہ پاک کی طرف سے اپنا چینل مل گیا، اپنا چینل بنا لیا، مونیٹائز بھی ہو گیا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، جس پہ میں کھل کے حقیقت بیان کر سکتا ہوں۔ اور یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی حق سچ دیکھنے اور سننے والے لوگ ہیں ان سب کا چینل ہے۔ یوتھیوں کو بھی میں کہتا رہتا ہوں کہ میرا چینل دیکھا کرو، کہ اس پہ آپ لوگوں کو سچ بتایا جاتا ہے۔ اب پچھلے 1 سال سے یوتھیوں کے دماغ کو پتہ نہیں کیا اللہ نے معاف کر دیا ہوا ہے کہ ان کو وہ یوتھڑ جو ہے نا، یوٹیوبر جو ہے نا، وہ روزانہ جھوٹ بول کے لالچ دیتے ہیں۔ ہاں جی خان صاحب آج بس رہا ہونے والے ہیں، بس چیف جسٹس نے آرڈر کر دیا، بس ابھی نکلنے والے ہیں، زبان پر پہنچ گیا یا نکل گیا باہر۔ ابھی بھی دماغ استعمال کر لو، عقل کر لو، نہیں نکلے گا انشاءاللہ۔ یا تو ملک سے باہر چلا جائے گا یا پھر اس کے لاش ہی باہر آئے گی، زندہ انشاءاللہ باہر نہیں آئے گا۔ آپ لوگوں کو میں حقیقت بتا رہا ہوں، سچ بتا رہا ہوں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب کہ کس طریقے سے ڈونلڈ لیو نے تصدیق کر دی ہے کہ ہاں سائفر میں نے دیا ضرور تھا، لیکن اس میں عمران خان کی حکومت گرا دو یا اس کو نکال دو تو ہم امداد بحال کر دیں گے، اس طرح کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اچھا، یہاں پہ اس نے امریکہ نے بھی اس کو جھوٹا قرار دے دیا۔ ظاہر ہے ایک جھوٹا آدمی ہے تو پوری دنیا اس کو جھوٹا ہی کہے گی۔ تو اس کے بعد پھر امریکہ نے کیا کہا، اس نے ڈونلڈ لیو نے اس نے کہا جی ہمیں عمران کا ساتھ دینا چاہیے، بندہ جو ان کا ہی ہے۔ اب ایک بندہ جو 24 گھنٹے امریکہ کو گالیاں نکال رہا ہے، امریکہ کو برا بلا کہہ رہا ہے، امریکہ اس کی حمایت کیوں کر رہا ہے؟
یہ سوچو ذرا، دماغ لڑاؤ، امریکہ اس کی حمایت کیوں کر رہا ہے، امریکہ اس سے جیل میں جا کے کیوں ملنا چاہتا ہے، اور امریکہ کیوں اس کی حمایت کر رہا ہے، اور یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کو ناحق سزا دی گئی ہے، پھر الیکشن میں منصفانہ نہیں ہوئے ہیں۔ بھائی تو ماما لگتا ہے منصفانہ ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ آزاد اور خود مختار ملک ہے، تیرا کیا تعلق ہے اس ملک کے ساتھ؟ پھر کہتا ہے جی کہ سی پیک کو رول بیک رہنے ہی دو، جیسے عمران نیازی نے 4 سال رول بیک رکھا ہے، اس کو روکے رکھا ہے، اس طرح اس کو سی پیک کو نہ بننے دو۔ پھر کہتا ہے کہ یہ پاک ایران گیس پائپ لائن کا منصوبہ ختم کر دو۔ یہ مداخلت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ کیوں 4 سال تک عمران نیازی نے یہ پائپ لائن نہیں بچھانے دی تھی؟ اب جا کے اس پہ کام شروع کروایا کس نے؟ شہباز شریف نے۔ شروع کس نے کروایا تھا؟ نواز شریف اور آصف زرد بے نظیر بھٹو کے کام دور میں شروع ہوا تھا، اس کے بعد آ کے نواز شریف نے بھی اس کو جاری رکھا، جب عمران کی حکومت آئی تو اس کو روک دیا گیا، سی پیک کو روک دیا گیا، چائنا کا بارڈر خنجراب بارڈر بند کر دیا گیا۔ 4 سال تک یوتھیو یہ بارڈر بند رہا، ابھی گوگل سرچ کر لو، عقل کے اندو گوگل پہ معلومات لے لیا کرو۔ آج کل تو گوگل نے اتنا آسان کر دیا، کسی کا گھر ڈھونڈنا ہو گوگل میپ لگا لو، سیدھے اس کے گھر پہنچ جاؤ گے۔ اسی طرح کسی بندے کی معلومات لینی ہو تو گوگل سرچ کر لیا کرو۔ کے پی کے حکومت کا ابھی گوگل سرچ کرو، جب 10 سال پہلے حکومت پی ٹی آئی نے سنبھالی تو صوبہ 76 سالوں میں صوبہ کتنا قرض دار تھا؟ 8 ارب کا، اور اب کتنا قرض دار ہے؟ 987 ارب کا۔ یہ پیسہ کہاں گیا؟ وہاں تو ایک اینٹ تک نہیں لگی ہے، سوچو ذرا۔ اس کے بعد پھر اگر یہ مطلب امریکہ نے اس کی حکومت گرائی تھی، یہ امریکہ کو گالیاں دے رہا تھا، امریکہ مخالف تھا، تو امریکہ ہی اب اس کو کیوں واپس بلا رہا ہے؟ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اس کو گورنمنٹ نے آفر کیا ہے کہ سعودیہ جانا ہی ہے تو سعودیہ جاؤ، اس کے علاوہ کسی ملک نہیں جا سکتے ہو، تو یہ کیوں زور دے رہا ہے نہیں مجھے امریکہ بھیجو، کیونکہ وہاں سے یہ آسانی کے ساتھ اپنے سسرال اسرائیل جا سکتا ہے۔ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ ڈاکٹر اسرار نے کیا جھوٹ کہا تھا، یا اس کو کیا دشمنی تھی؟ وہ تو ایک عالم، چوٹی کا عالم تھا، حکیم سعید ولی اللہ تھا، اللہ کا ولی تھا۔ اس نے 40 سال پہلے کیوں کہا تھا کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے؟ باقاعدہ اس پہ پوری کتاب لکھی ہوئی ہے، جاپان کی کہانی، مصنف حکیم محمد سعید، ہمدرد دواخانے والا، ہمدرد فاؤنڈیشن والا، ہمدرد سکول یونیورسٹیاں کالج بنانے والا، روح افزا بنانے والا، جس نے اس کی اولاد ہی نہیں تھی، جو سب کچھ گورنمنٹ آف پاکستان کو دے کے دنیا سے گیا ہے۔ اس کا ابھی آپ روح افزا خریدیں یا ہمدرد کی کوئی بھی دوائی خریدیں، اس پہ لکھا ہوگا وقف گورنمنٹ آف پاکستان۔ جس بندے نے اپنے لیے یا اپنے رشتہ داروں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ گورنمنٹ کو دے کے گیا، وہ کیوں اس کے بارے میں جھوٹ کہے گا؟ اور پھر وہ ولی اللہ تھا، اللہ کا ولی تھا۔ اس نے 40 سال پہلے بتا دیا تھا کہ ایک یہودیوں نے ایک پاکستانی لڑکے کو منتخب کیا ہے جس کا نام عمران نیازی ہے۔ اس وقت یہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، آکسفورڈ یونیورسٹی میں، اس وقت کی وہ کتاب تھی، اور جس دن کتاب شائع ہوئی اس کے فوراً بعد حکیم سعید کو کراچی میں شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ اتنی طاقتور لابی ہے یہودی۔ تو اس کے بعد دیکھیں اب کس طریقے سے سی پیک روکنے کا آرڈر دیا جا رہا ہے، لیکن انشاءاللہ سی پیک بھی بنے گا، اور گیس پائپ لائن بھی انشاءاللہ اس پہ بھی کام دن رات جاری ہے، وہ بھی لگے گی۔ پاکستان نے اس کے تمام اعتراضات مسترد کر دیے ہیں، الیکشن پہ بھی مسترد کر دیے ہیں، اور گیس پائپ لائن پہ بھی مسترد کر دیے ہیں، سی پیک پہ بھی مسترد کر دیے ہیں۔ یہ ہوتا ہے آزاد حکومت۔ وہ تو غلام حکومت تھی، امریکی ایجنٹ تھے، امریکہ کا ایجنٹ تھا، وہ یہودیوں کا ایجنٹ تھا۔ امریکہ میں حکومت کون کر رہے ہیں؟ یہودی کر رہے ہیں، یہودیوں کا ایجنٹ تھا، تو اسی لیے تو اس نے 4 سال تک سی پیک روکے رکھا تھا۔ ورنہ یہ جو گوادر کا ایئرپورٹ، ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ،
جو کہ نواز شریف نے شروع کروایا تھا اور تکمیل کے قریب پہنچا ہوا تھا، 4 سال تک اس پہ کام روک کے رکھا، اب جا کے 24 گھنٹے اس پہ کام چل رہا ہے، انشاءاللہ اسی 2024 کے اینڈ میں وہ ایکٹیو ہو جائے گا۔ یہ 22 میں ایکٹیو ہونا تھا، یہ 4 سال تک اس پہ کام روک کے رکھا گیا ہے۔ تو اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اچھا ان کے الیکشن، یہ جو الیکشن سینٹ کے ہو رہے ہیں نا، ان کے چیف الیکشن کمشنر نے جتنے بھی لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں ان کے نام مسترد کر دیے ہیں۔ اب اگر کوئی جج ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے نا، چاہے پشاور ہائی کورٹ کا ہو، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہو، چاہے لاہور ہائی کورٹ کا ہو، میں کہتا ہوں جوتا اتار کے نا تو اس کو اتنے جوتے لگائے جائیں کہ اس کا دماغ بالکل صحیح ہو جائے۔ یہ کرپٹ جج ہیں، یہ پیسے لے کے ان کو اجازت دیں گے، یہ اس ایک اللہ اس کے بچوں کو بھی تباہ و برباد کرے، اس کی نسلوں کو تباہ کرے۔ جس نے شہباز گل کو باہر بھجوایا تھا، اس کا نام ای سی ایل میں شامل تھا، ای سی ایل سے نام نکلوایا تھا، اس جج کے خلاف کیوں نہیں کوئی کارروائی ہو رہی ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا ہاں، زرداری نے بھی ایک فراڈ کیا ہے، اس نے بھی ایک ڈنڈی مار دیا ہے۔ خود جو کرپٹ ہے نا تو کرپٹ کی سپورٹ کرے گا نا۔ اس نے وہ جو جج ہے نا نقوی صاحب، سپریم کورٹ کے جج، جس کو کرپشن پہ ثابت ہونے پہ وہ ریزائن دے کے بھاگ گیا تھا، لیکن بعد میں اس نے یہ جو ان کی کونسل ہوتی ہے نا تو اس نے کہا جی نہیں، اس کو سسپینڈ کر دیا جائے، تو وہ اپلیکیشن لگی ہوئی تھی، فائنل فیصلہ صدر نے کرنا ہوتا ہے، تو آصف زرداری کے پاس اس کے وہ آئی کہ بھائی اس پہ فیصلہ، جیسے یہ سگنیچر کرتا نا تو وہ سسپینڈ ہو جاتا۔ اس نے سسپینڈڈ نہیں لکھا، اس نے ریموو لکھا، مطلب یہ ہوا کہ اس کو اب وہ تمام سہولتیں ملیں گی جس کا وہ سسپینڈ ہونے کی صورت میں حقدار نہیں تھا۔ ایک بندہ کرپٹ بھی ہے، اس کو پینشن بھی دے رہا ہے زرداری، اس کو کیا نام ہے تمام مراحت بھی دے رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ 30 کروڑ کے قریب اس کی 30 لاکھ کے قریب اس کی پینشن بنے گی۔ کیوں بھائی؟ یہ گورنمنٹ کا خزانہ خالی پڑا ہوا ہے، یہ ٹیکس کے پیسے خالی پڑے ہوئے ہیں، یہ غریبوں کو نچوڑ رہے ہیں آئی ایم ایف کے کہنے پہ۔ بس اب بس کر دیں زرداری صاحب، بس کر دیں، بہت ہو گیا اس ملک کے ساتھ۔ اب اس حد تک نہ جائیں کہ ایک کرپٹ بندے کو آپ سسپینڈ کی بجائے ریموو کر رہے ہیں۔ ریموو کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو تمام سہولتیں دے دی جائیں گی، مطلب یہ ہے کہ وہ باقاعدہ ایک قسم کا ریزائن کر کے چلا گیا۔ سسپینڈڈ لکھتا نا تو پھر اس کو کچھ بھی نہیں ملنا تھا، پینشن بھی نہیں ملنی تھی، حتیٰ کہ کونسل نے لکھا تھا کہ یہ اپنے ساتھ جسٹس کا لفظ بھی استعمال نہیں کر سکے گا، اتنا یہ کرپٹ آدمی تھا۔ تو یہ زرداری صاحب پھر حوصلہ افزائی کر رہے ہیں نا، سندھ میں جو اشر انہوں نے مچایا ہوا ہے نا وڈیروں کے ساتھ مل کے، تو وہی اشر شکر الحمدللہ کہ پنجاب کے لوگ ان کو سمجھ گئے ہیں، تو سندھ کے لوگ بھی سمجھ گئے تھے، وہاں بھی وہی جرلو پھیرا گیا جو کہ پی کے میں پھیرا گیا ہے۔ اچھا ان کی خواہش پہ سیٹیں کھولی گئی ہیں، یہ دوبارہ گنتی۔ اچھا دوبارہ گنتی میں کیا ہوتا ہے؟ یہ قانون موجود ہے، یوتھ یہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اور جاہل کے بچوں عقل استعمال کرو کہ کیسے زیادتی ہو رہی ہے۔ تم لوگوں نے درخواستیں جا کے دی کہ جی نہیں دوبارہ گنتی ہونی چاہیے، وہاں پہ دوبارہ گنتی ہو رہی ہے، جہاں پہ دوبارہ گنتی ہو رہی ہے وہیں پہ آپ لوگ ہار رہے ہو۔ انہوں نے کیا واردات ڈالی، اچھے خاصے ووٹ جو ہے نا جتنی تعداد میں یہ جیتے اس سے ڈبل تعداد میں مسترد کروائے ہیں مخالف امیدوار کے۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ مسترد نہیں تھے، وہ گنتی میں شمار ہو گئے، وہاں سے ہی آ رہے ہیں، اور کچھ تو گنتی میں ہی شمار نہیں ہوئے ہیں۔ یہ آر او کو ساتھ ملا کے انہوں نے گیم کیا، اس میں ڈالر چلے ہیں، امریکہ سے بے حساب ڈالر آئے تھے۔ تو خدا را سمجھو، دیکھو
اور ہاں اگر کسی جج نے اگر اجازت دے دی ان دہشت گردوں کو سینٹ کا الیکشن لڑنے کی تو پھر وہ جج بھی اپنے انجام کو جانے کو تیار ہو جائے۔ اچھا دیکھیں پلاننگ ان کی باپ بیٹوں کی دیکھیں کہ یہ وہ باپ بیٹا ہیں جنہوں نے اپنی ہی بیوی کو قتل کر کے نام دوسروں پہ ڈال دیا تھا۔ وہ مشرف نے ایک بات جاتے جاتے بالکل صحیح کہی تھی کہ بھائی مجھے اس کو قتل کروانے کا کیا فائدہ ہوا ہے، فائدہ تو زرداری کو ہوا ہے، صدر وہ بن گیا ہے، پھر کیا نام ہے پوری دنیا کی کمپنیوں سے انشورنس اس کی کروائی ہوئی تھی، وہ انشورنس کا پیسہ زرداری کو ملا ہے، لوٹ مار زرداری نے کی ہے، ملک سے پیسہ باہر زرداری لے کے گیا ہے، دبئی میں 300 کے سے پلس یہ پلازے خریدے ہیں زرداری نے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لینا کہ یہ باپ بیٹا کس اس پہ چل رہے ہیں، عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ بھائی ہم اس میں اچھا ہاں سفید ہاتھی ہیں دو جو ہمارا آدھا بجٹ ہڑپ کر جاتے ہیں، تین دو نہیں تین۔ نمبر 1 پہ ہے کراچی سٹیل مل، اس کو پرائیویٹ کر دینا چاہیے، بلکہ روس نے ہمیں تحفہ دی تھی، یہ ہمارا پیسہ اس میں نہیں لگا ہوا ہے، یہ روس کا پیسہ لگا ہوا ہے، روس نے بنائی تھی، روس کو ہی دے دو 90 چلانے کے لیے، اور روس لینے کو تیار بھی ہے، روس کو ہی دے دو وہ چلائے، اپنا سٹاف لائے اور اس کو چلائے، دیکھنا وہ اس کو نفے میں لے کے جائیں گے۔ سب سے زیادہ نقصان اگر گورنمنٹ کا ہو رہا ہے نا تو وہ کراچی سٹیل مل میں ہو رہا ہے، دوسرے نمبر پہ ہو رہا ہے پی آئی اے میں، پی آئی اے کو بھی پرائیویٹ کرنے کا کہا گیا، تو یہ زرداری نے آدھے سے زیادہ یہ جیالے بھرتی کروائے ہوئے ہیں، اس میں جس کو الف بے بھی نہیں آتی تھی اس کو بھی وہاں آفیسر لگایا ہوا ہے، ایک جہاز کے پیچھے 300 بندہ انہوں نے بھرتی کیا ہوا ہے، پی ٹی آئی والوں یہ پیپلز پارٹی والوں نے اس میں پی آئی اے میں۔ تو اس کے بعد یہ انہوں نے مخالفت کر دی، نہیں جی اس کو ہم نہیں پرائیویٹ ہونے دیں گے۔ کیوں بھائی؟ یہ سفید ہاتھیوں سے جان چھڑا، پوری دنیا آج سے 20 سال پہلے یہ ان سے جان چھڑا چکی ہوئی ہے، انہوں نے تمام ادارے پرائیویٹ کر دیے ہوئے۔ بھائی حکومتوں کا کام کاروبار چلانا نہیں ہوتا ہے، بزنس چلانا نہیں ہوتا ہے، یہ بزنس چلانا بزنس مینوں کا کام ہوتا ہے، حکومت کا کام ہوتا ہے حکومتی امور کو دیکھنا۔ وہ اگر بزنس میں گھس جائیں گے تو وہ جو کچھ گورنمنٹ کمائے گی نا وہ بزنس میں ہی گھس جائے گا، وہ ادھر ہی کرپشن کی بنیاد جو ہے نا جڑیں اس کی یہی ہے۔ اور اس کو جب پرائیویٹ کر دیا جائے اور اس کے علاوہ ایک اور ایئرپورٹ کو پرائیویٹ کر دیا جائے، بلکہ وہ ہائی پرائیویٹ ہے، اس پہ تھوڑی سی توجہ دی جائے، باولپور ایئرپورٹ دلی کا ایئرپورٹ مشہور ترین اور مصروف ترین ایئرپورٹ ہے۔ یہ جتنے بھی لانگ روٹس کے پروازیں ہوتی ہیں نا جو دوسرے ممالک سے آگے دبئی کی یا ان ممالک کی ہوتی ہیں نا عرب ممالک کی، جنہوں نے یورپ جانا ہو یا روس جانا ہو یا روسی جہازوں نے یورپ جانا ہو یا چائنا کے جہازوں نے یورپ جانا ہو تو وہ ریفیولنگ کرواتے ہیں دلی ایئرپورٹ سے۔ اور یہ جو ہے نا کیا نام ہے یہ ساتھ ساتھ ہی ہیں، زیادہ فاصلہ نہیں ہے یہ باولپور ایئرپورٹ کا اور دلی ایئرپورٹ کا، آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہے ٹوٹل، اور وہاں وہ آدھا گھنٹہ جہاز اوپر چکر لگا رہے ہوتے ہیں، ان کو نمبر ہی نہیں مل رہا ہوتا ہے۔ اور ہمارے باولپور میں ہینگر بھی موجود ہیں، سہولت بھی موجود ہے، اور بے حساب یہ ایک پلاننگ کے تحت ان غداروں نے انڈیا کے ایجنٹوں نے نہیں بننے دیا، نہ اس ایئرپورٹ کو بڑا کرنے دیا گیا ہے کہ وہاں سے ملک کو فائدہ آ جائے گا، نہ ہی یہ کیا نام ہے کالا باغ ڈیم بننے دے رہے ہیں۔ کالا باغ ڈیم بننے سے ہمارے سیلاب کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو جائے گا۔ سندھ کو اعتراض ہے نا کہ سندھ کو اور کے پی کے ہمارا دریاؤں کا پانی استعمال ہو جائے گا، وہ کہہ رہے ہیں نوشہرہ ڈوب جائے گا۔ اب ان جینوں کو کون سمجھائے کہ بھائی کالا باغ ڈیم تو پنجاب میں ہے اور یہاں سے 300 کلومیٹر دور ہے، نہ سوری یہ کم از کم نہیں تو 600 کلومیٹر دور ہے کالا باغ نوشہرہ سے، نوشہرہ کیسے ڈوب جائے گا؟ اور اس کے علاوہ
اس کو صرف سندھ کا اعتراض یہ ہے نا کہ بھائی ہمارا دریا سندھ سے پانی استعمال ہوگا، نہیں کریں گے۔ آپ لوگ گیٹ کو تالا لگا کے چابی سندھ کا ہی بندہ رکھ لیں اپنے پاس، صرف سیلاب کے دنوں میں اس گیٹ کو کھول کے سارا سیلاب کا پانی اس میں سٹاک کر لیا جائے، اور وہ بعد میں پورا سال جو ہے نا وہ پانی چاروں صوبے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور وہاں سے بجلی کتنی بنے گی؟ 25,000 کلو واٹس، 25,000 میگا واٹس بجلی تیار ہوگی، اور کتنا خرچ آئے گا؟ 1 روپیہ 50 پیسے پر یونٹ۔ کس کس طریقے سے یہ مہنگے پروجیکٹ لگائے گئے ہیں۔ یہ انڈیا کے ایجنٹوں نے اس وقت مخالفت کی تھی، ANP ہو گئی، پیپلز پارٹی ہو گئی، یہ لوگ پیسے خربوں روپیہ انڈیا سے لے کے نا تو مخالفت کر رہے ہیں کالا باغ ڈیم کی، اور یہ کیا نام ہے اس کی، باولپور ایئرپورٹ کی۔ باولپور ایئرپورٹ کو لازمی بڑا کرنا چاہیے تاکہ انٹرنیشنل فلائٹیں وہاں اتریں گی، وہاں سے فیول لیں گی، پھر آگے اپنے سفر پہ نکل جائیں گی۔ وہ ریونیو بھی گورنمنٹ کو اچھا خاصا آئے گا اور اچھی خاصی انکم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ وہاں پہ ہوٹلوں کا کاروبار چل پڑے گا، وہاں پہ زمینوں کے ریٹ مہنگے ہو جائیں گے، اور یہ کافی بڑا ایئرپورٹ بن سکتا ہے کیونکہ وہاں رقبہ بے حساب موجود ہے اس کے لیے۔ اور یہ دبئی کے انہوں نے اپنے لیے، دبئی والوں نے بنوایا تھا، اب وہ آتے ہیں وہاں پہ شکار کھیلنے کے لیے۔ یہ ان کا بنایا ہوا چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے، لیکن اس کو انٹرنیشنل لیول پہ بڑا کیا جا سکتا ہے۔ جگہ بھی موجود ہے، ایئرپورٹ کی جگہ کافی بڑی موجود ہے، کافی بڑا انٹرنیشنل لیول کا ایئرپورٹ بن سکتا ہے۔ لیکن اب یہ انڈیا کے ایجنٹوں سے جان چھوٹے گی تو بنائیں گے نا۔ وہ دیکھیں انڈیا والوں، میں کہتا ہوں جی وہاں کی سپریم کورٹ اور وہاں کے جج ایماندار ہیں۔ انڈیا کے ججوں کو یہ پاکستانی ججوں کو چاہیے کہ ان کو ٹریننگ کے لیے انڈیا بھیجا کریں تاکہ وہاں سے کچھ سیکھ کے آئیں، کہ وہاں پہ اگر اب تک ایک مرتبہ بھی ماشاءاللہ نہیں لگا ہے تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہاں کے جج ایماندار ہیں، وہاں کی عدلیہ مضبوط ہے۔ یہاں کی عدلیہ کیوں کمزور ہے؟ ایک ایماندار بندہ جج آ جاتا ہے نا تو اس کے اپنے جج ہی اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، جو کرپٹ جج ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک آرمی چیف ایماندار آیا 76 سالوں میں، اب آرمی کے اندر اس کے سارے جونیئر جتنے بھی ہیں نا وہ سارے کے سارے اس کے مخالف ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سارے کے سارے کرپٹ ہیں۔ ایماندار بندے کو یہاں پہ چلنے ہی نہیں دیا جاتا ہے، ایماندار بندے کو یہاں پہ بے ایمان بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں کا میڈیا سب سے بڑا غدار ہے، پاکستان کا میڈیا میں کہتا ہوں سب سے بڑا غدار ہے۔ میرا خود تعلق میڈیا سے ہے، لیکن میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ سب سے غدار اگر کوئی ہے نا تو وہ میڈیا ہے۔ میڈیا اور عدلیہ، یہ دو اگر ستون اگر صحیح ہو جائے نا تو باقی دو ستون اپنے آپ صحیح ہو جائیں گے، حکومت بھی اور افواج پاکستان بھی۔ یہ ٹوٹل 4 ستونوں پہ عمارت کھڑی ہے ملک کی۔ 2 ستون درست ہو جائیں، 2 اپنے آپ ہو جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں کس کس طریقے سے اس ملک کے ساتھ زیادتیاں کی، اس ملک کو پیچھے رکھا گیا۔ ریلوے کی پٹریاں 1780 کی بنی ہوئی جو انگریز بنا کے چھوڑ کے گئے تھے، انہی پہ ابھی تک سنگل ٹریک پہ ابھی تک 2 طرفہ ٹریفک چل رہی ہے۔ میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ریلوے کی انتظامیہ کو، ٹریفک کنٹرول والوں کو، کہ وہ حادثہ کوئی نہیں ہونے دیتے ہیں۔ یہ ان کا کارنامہ ہے۔ سنگل ٹرین نیپال جیسے، کھٹمنڈو جیسے غریب ملک میں بھی نہیں ہے، ڈبل وہاں پہ ٹریک موجود ہے۔ ہم سے دیکھیں بعد میں ہم سے ہی الگ ہوا نا، ہمارا یہ ایک بازو تھا مشرقی پاکستان جو کہ اب بنگلہ دیش بن چکا ہوا ہے، وہ ہم سے الگ ہوئے 30-35 سال ہوئے ہیں اس کو، یا 40 سال ہو گئے ہوں گے۔ ان 40 سالوں میں وہ ہم سے کتنا آگے نکل گیا کہ اس نے ڈبل کیا 4 لائنیں کر لی ہیں اپنے ریلوے کی، ڈبل ٹریک ان کے موجود ہیں، جانے کے لیے بھی ڈبل ٹریک، آنے کے لیے بھی ڈبل ٹریک موجود ہے۔ ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں؟ یہ ان کرپٹ غداروں کی وجہ سے۔ اگر کوئی کالا باغ کی مخالفت کر رہا ہے تو سمجھے وہ ملک کا غدار ہے، اگر کوئی آپ کے آرمی چیف کی مخالفت کر رہا ہے تو سمجھو غدار ہے۔ ہاں ایک بات اور بتا دوں آخر میں جاتے جاتے، کہ دیکھو یوتھیو،
اپنا ایمان بچاؤ۔ قادیانیوں کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، قادیانی تو آئی کافر ہیں، جو مسلمان ہیں ان کو کہہ رہا ہوں اپنا ایمان بچاؤ۔ جو بھی سید اعظم منیر کو گالی دیتا ہے نا، یہ میں نہیں فتویٰ دے رہا ہوں، میں کون ہوتا ہوں فتویٰ دینے والا؟ یہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی۔ اب فاطمہ کے علی کے 24 بیٹے ہیں، سب کے سب سید نہیں ہیں، یہ بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حضرت سلطان بہو کی کتاب ہے، ان کی زندگی کے پہ لکھی ہوئی، انہوں نے اس پہ لکھا ہوا ہے اولاد علی کی ہوں لیکن سید نہیں ہوں، کیونکہ میں فاطمہ کے جسم سے نہیں ہوں، آوان ہوں۔ ان کی کتاب پڑھ لیں، ابھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو جو فاطمہ کے جسم سے ہے نا وہ سید ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید تھے۔ آج کل تو اینٹ اٹھاؤ تو نیچے سے سید نکل آ جاتا ہے، یہ سب 2 نمبر سید ہے۔ 1 نمبر سید وہ ہوگا جو فاطمہ کی جسم سے ہوگا، فاطمہ کی اولاد ہوگا، علی کی اولاد ہوگا۔ تو یہ سید اعظم منیر صاحب، آرمی چیف صاحب، ہمارے کمانڈر ان چیف صاحب، یہ فاطمہ کے جسم سے ہیں، علی کی اولاد ہیں، اور شاہ شمس تبریز کی نسل سے ہیں۔ اب جس نے نبی پاک کی اولاد کو گالی دی، نبی پاک نے فرمایا جس نے فاطمہ کی اولاد کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے مجھے گالی دی تو نہ ہی اس کا کوئی تعلق اللہ سے بچا ہے، نہ مجھ سے بچا ہے، نہ اسلام سے بچا ہے۔ تو اب سوچ لو کہ اپنا ایمان بچانا ہے یا ان غداروں کے کہنے پہ، ان قادیانیوں کے کہنے پہ اپنے چیف کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اپنا ایمان بچاؤ، دوبارہ سے کلمہ پڑھو، دوبارہ سے معافی مانگو اللہ سے، اور دوبارہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور اس کے بعد اپنے افواج پاکستان کے وفادار بنو، اپنی ایجنسیوں کے وفادار بنو، اپنے اداروں کے وفادار بنو۔ اور یہ دیکھو، آپ لوگوں کا لیڈر کہہ رہا تھا نا کہ میں آپ لوگوں کو سلطنت مدینہ بنا کے دوں گا، بن گئی۔ جو اپنے بچوں کو مسلمان نہیں بنا سکا وہ یوتھیوں کو کیا ریاست مدینہ بنا کے دے گا؟ اس کے بیٹے دونوں یہودی بن گیا، وہ یہودی ماں کے ساتھ جا کے یہودیوں کی عبادت گاہ میں عبادت کرتے ہیں اتوار والے دن، پیر والے دن۔ تو اس کے بعد وہ کرسمس بھی مناتے ہیں، اور بیٹی اس کی کرسچن ہے۔ جو اپنی اولاد کو مسلمان نہیں کر سکا، جو خود قادیانی ہے، جس کا نانا مرزا غلام محمد قادیانی کا 13واں خلیفہ تھا، عمران نیازی کی وائف، اس کی والدہ کا، عمران نیازی کی والدہ کا جو والد تھا، اس کا نانا، عمران نیازی کا نانا مرزا غلام محمد قادیانی کا 13واں خلیفہ تھا۔ اس سے آپ اندازہ کر لو نا کہ یہ کون ہے، نہیں ہے یہ مسلمان۔ یہ دیکھیں، جب بھی کہتا ہے نا، ہم کہتے ہیں مسلم، بخاری، ترمذی سب میں موجود ہے، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر، جبکہ صرف قادیانیوں کی کتاب میں ہے 1,40,000۔ تو یہ عمران نیازی جب بھی بات کرتا ہے نا، یہ 1,40,000 کا ہی ذکر کرتا ہے۔ اس کے منہ سے کبھی سنا ہے 1,24,000؟ یا کبھی 70 سال 75 سال کا بابا ہو گیا، میں بھی 75 سال کا ہوں، وہ بھی 75 سال کا ہے، میں داڑھی کلین شیپ کر کے داڑھی کالی کر لوں، بال کالے کر لوں، اچھا اس کی بھی ٹنڈ ہے، عمران نیازی کی ٹنڈ ہے، گنجا ہے، یہ وگ پہنتا ہے، وگ بھی اس کی انگریزوں نے بنا کے دی ہوئی ہے، باہر سے آئی ہوئی ہے۔ پیسہ جو ڈالر جو لے رہا ہے نا، ایجنٹ جو ہے ان کا یہودیوں کا، تو جس کو 75 سال کی عمر میں خاتم النبیین کہنا نہیں آتا، میرا 4 سال کا پوتا ہے وہ خاتم النبیین کہہ لیتا ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا جس بندے کو خاتم النبیین کہنا نہیں آتا ہے، کیونکہ یہ پاک نام ہے، یہ کافروں کی زبان پہ چڑھتا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ اپنے ملک کا وفادار بنے، اپنی آرمی کا وفادار بنے، اپنے سرکاری اداروں کا وفادار بنے، کسی بھی
اس کو دیکھیں نا، بارڈر پہ کل رات کو میں آپ لوگوں کو خبر دے رہا ہوں کہ کافی زیادہ جو ہے نا لڑائی ہوئی ہے پاکستان کی اور افغانستان کی، کافی زیادہ بمباری ہوئی ہے۔ اور اب وہ وہاں پہ جو ان کے ایجنٹ ہیں نا پاکستان میں، اب وہ کوشش کریں گے یہاں پہ دھماکے وغیرہ کرنے کی۔ تو آپ نے ارد گرد نظر رکھیں، کسی بھی بندے کو کسی غیر گرمی میں ملوث پائیں، آپ کا چاہے پڑوسی ہے، چاہے کوئی بھی ہے، چاہے دوست احباب ہے، چاہے جاننے والا ہے، فوراً قریب ترین جو ادارہ ہے یا ایجنسی ہے یا پولیس کو اطلاع کریں۔ ہوشیار رہیں، کوئی بھی ایسا بیگ یا کوئی بھی چیز، کوئی بھی ریڑھی والا، فروٹ والا اپنے پاس نہ رکھیں۔ اور اس کے بعد کوئی بھی دکاندار کسی کو کوئی سامان لے کے نہ رکھے اپنے پاس۔ بہت زیادہ ریلوے اسٹیشنوں پہ اور رش والی جگہوں پہ ضرورت ہے اس وقت سیکورٹی کو ہائی الرٹ کرنے کی، کہ پاکستان اس وقت حالت جنگ میں آ چکا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے حد کر دی تھی، ہر دوسرے دن تیسرے دن ہمارے جوانوں کو شہید کر رہے تھے۔ کب تک ہم صبر کرتے؟ ہم نے پھر وہ منہ توڑ جواب دیا نا ان کو، ان کی نانی بھی یاد رکھے گی انشاءاللہ۔ تو اب یہاں تک وہ ان کو عمران نیازی نے پہنچا دیا ہوا تھا۔ یہ اس کی والدہ افغانن تھی نا، عمران نیازی کی والدہ افغانن تھی، تو اس کا تو وہ نانکا ہے۔ اس نے ان کو یہاں پہ آ کے بسا کے ان کو پاکستان کی شہریت دی، جعلی پاسپورٹ بنا کے دیے۔ اچھا، یہ علی امین گنڈا پور بھی، اس کا بھی باپ دادا جو ہے نا افغانی ہے، یہ سب پیچھے سے افغانی ہے۔ یہ پاکستانی یہاں پہ پیسے دے کے نہ جائیدادیں خرید کے بیٹھے ہوئے ہیں، جعلی پاسپورٹ بنوا کے، جعلی شناخت کارڈ بنوا کے۔ ابھی بھی نادرا سے تصدیق کروائی جائے نا تو کے پی کے پولیس میں 90% افغانی ہیں۔ اسی طرح وہاں کے سرکاری اداروں میں، وہاں کی عدلیہ تک میں افغانی جج بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر ہے پھر وہ اسی کے حق میں فیصلہ دے رہے ہیں نا، جس طرح کے فیصلے پشاور ہائی کورٹ کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اب یہ اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہیں، انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اپنے ملک کا ساتھ دیں، اپنی آرمی کا ساتھ دیں، اپنی ایجنسیوں کا ساتھ دیں، ارد گرد کے ماحول پہ نظر رکھیں، کسی کا فالتو سامان نہ لیں۔ کوئی بیگ وغیرہ کوئی بندہ رکھ کے جا رہا ہے تو فوراً اس بندے کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیں۔ تو اب آپ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں اور دعا میں شامل ہو جائیں۔ جو بھی کوئی نیک خواہش ہو اس کو دل میں رکھیں اور درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، وحدہ لا شریک، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، پاکستان کے دفاعی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، اور پاکستان کے دشمنوں کو اور ان کے ایجنٹوں کو تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، سی پیک بنانے میں غیب سے مدد فرما، سی پیک کمپلیٹ کرنے میں غیب سے مدد فرما۔ گوادر میں ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بن رہا ہے، اس کو بنانے میں غیب سے مدد فرما، ہمیں آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلنے میں غیب سے مدد فرما، اور ہمیں اسٹیٹ بینک ان سے واپس لینے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور ہماری حکومت کی غیب سے مدد فرما، اور اس رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کے صدقے ہمیں جلد سے جلد آئی ایم ایف سے نجات عطا فرما۔ اور یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ اس ملک کو جو بھی عالمی طاقتیں ملک پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، یا اللہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تو ان سب ملکوں کو تباہ و برباد فرما، ان کے ایجنٹوں کو تباہ و برباد فرما۔ یہاں پاکستان میں جو ان کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف اداروں کے اندر گھسے ہوئے ہیں، یا اللہ ان سب کو تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ ہمارے کمانڈر ان چیف آفت سید آصف منیر صاحب کو، ان کی فیملی کو، ان کے وفادار ساتھیوں کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ ISI چیف ندیم انجم صاحب اور ان کی فیملی اور جتنے بھی افسران ہیں ان کی فیملیاں، اور جتنے بھی ISI میں جوان ہیں افسران ہیں ان کی فیملیاں، یا اللہ ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور ان سب کو دشمنوں کے سے محفوظ فرما، اور ان سب کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے، اور دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے۔ اور یا اللہ FIA کے انچارج کو اور ان کی فیملی کو، اور FIA میں جتنے بھی افسران ہیں جوان ہیں ان کی فیملیاں، یا اللہ ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور ان سب کو ملک پاکستان کا وفادار بنا۔ اور یا اللہ بلوچستان میں جتنی بھی ہماری ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، جہاں جہاں پہ بھی کام کر رہی ہیں، ان کی حفاظت فرما، اور دشمنوں کا نیٹ ورک توڑنے میں ان کی غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ جو بھی ملک پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یا اللہ تو ان سب کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ خاص طور پر کرپٹ جج، چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہے، چاہے لاہور ہائی کورٹ میں ہے، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، چاہے پشاور ہائی کورٹ میں ہے، یا اللہ ان سب کرپٹ ججوں کو ہدایت نصیب فرما۔ اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو پھر ان کو ان کے بچوں سمیت، ان کے نسلوں سمیت تباہ و برباد فرما۔ ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا۔ اور یا اللہ چیئرمین نیب کو اور اس میں کام کرنے والے تمام لوگوں کو ملک کا وفادار بنا، اور ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ایماندار ججوں کو اور ان کی فیملیوں کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور ان کی حفاظت فرما۔ اور چیف الیکشن کمیشن اور جتنا بھی عملہ ہے الیکشن کمیشن کا، یا اللہ ان سب کو اور ان کی فیملیوں کو لمبی صحت والی زندگیاں عطا فرما، ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ اور ان سب کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی بچیاں، جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، میرے سمیت ہم سب کو، میرے بچوں سمیت ہم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہم سب کی تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور فرما، نظر بد کو دور فرما، برے اثرات کو دور فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو معاف فرما۔ اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اور یا اللہ جتنی بھی بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، ان کا چاہے وہ ان کا تعلق پاکستان سے ہے، چاہے انڈیا سے ہے، چاہے یورپ سے ہے، چاہے مڈل ایسٹ سے ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، سب بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، کسی بھی مذہب سے ہیں، یا اللہ ان سب بچیوں کے نصیب اچھے کر دے، ان سب کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ ان سب سے راضی ہو جا۔ اور یا اللہ ان کا اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، اور شادی کروانے میں غیب سے مدد فرما، جہیز بنانے میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ جن بچیوں نے اولاد کے لیے کہا، میری دعا ان کے حق میں قبول فرما۔ جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں ان سب کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنانے میں غیب سے مدد فرما، اور جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، جرموں کو، گناہوں کو معاف فرما۔ اور یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جتنے بھی قریب
جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں اب تک دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے قریبی دوست احباب جتنے بھی لوگ دعا میں شامل ہیں، ان کے دوست احباب اور رشتہ دار، اور خصوصاً میرے امی ابو، میرے چچا، میرے سسر، ساس صاحبہ، اور میرا بیٹا، میری بہن، اور جتنے بھی قریبی اور دور کے رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان سب کی قبروں کو کشادہ فرما، ان سب کی قبروں کو روشن فرما، ان سب کی قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جن کے میٹر گھروں سے اتر چکے ہیں ان کو میٹر دوبارہ لگوانے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، جرموں کو، گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت مسجد میں جا کے نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔